अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरह निसा पारा नंबर 5 की आयत नंबर 110 और 111 की तफसीर और लफ्ज़ी तर्जुमा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यअमल सूअन औ यज़लिम नफ्सहु ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما۔ فرمایا اور جو بھی کوئی برا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے بخشش مانگے، وہ اللہ کو بے حد بخشنے والا نہایت مہربان پائے گا۔ اور جو شخص گناہ کمائے تو وہ اسے صرف اپنی جان پر کماتا ہے، اور اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے جود و کرم کا تذکرہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ جو شخص توبہ کرے، خواہ اس نے کوئی بھی گناہ کیا ہو، تو وہ اس کی توبہ قبول کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ اگر کسی نے شرک بھی کیا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بے حد ناپسند ہے۔ اگر کوئی اپنی ہی زندگی میں توبہ کر لیتا ہے تو وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، توبہ کر کے پھر دوبارہ سے شرک نہ کرے۔ لیکن اگر کوئی شرک کی حالت میں ہی مر جاتا ہے تو اس کے بارے میں حدیث ہے کہ اس کی کبھی بخشش نہیں ہوگی، ہمیشہ کے لیے وہ جہنمی ہوگا۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ کوئی گناہ ہو گیا ہے تو سچے دل سے معافی مانگے، اس امید پر معافی مانگے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اللہ ضرور آپ کو معاف کرے گا۔ لیکن اب یہ بھی نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو معاف کر ہی دینا ہے، میں گناہ کر لوں جتنے بھی کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں، پھر میں بعد میں معافی مانگ لوں گی، تو یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، معافی مانگنے کے بعد میں پھر سے وہی گناہ غلطی سے ہو جائے، بھول سے ہو جائے، ناسمجھی میں ہو جائے تو پھر سے انسان معافی مانگ لے، لیکن جان بوجھ کر گناہ مت کرتا رہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ وہ گنہگاروں کو، نافرمانوں کو، ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، تو یہ گناہ کرتے نہیں رہنا چاہیے۔ کوئی بھول سے بھی گناہ ہو جائے تو اسی وقت نادم ہو جائے، اسی وقت اللہ سے معافی مانگ لیں، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اسی وقت معافی مانگی تو انہیں معافی مل گئی۔ تو شیطان اپنی گناہ پر ڈٹا رہا، اپنی نافرمانی پر ڈٹا رہا، تو اسے معافی ہرگز نہیں ملے گی۔ اس کی ضد کی وجہ سے، اس کے گناہ کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے معافی مانگنے کی توفیق ہی چھین لی۔ اتنا بڑا غضب ہوا اللہ کا اس پر کہ معافی بھی انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی توفیق پر ہی مانگتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی غلطیاں معاف فرمائے، درگزر فرمائے، ہم سے راضی ہو جائے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی فرمان کو سنتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس قدر چاہتا مجھے اس سے نفع پہنچا دیتا۔ مجھے یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان کوئی بھی گناہ کر بیٹھے پھر وضو کرے، 2 رکعت نماز پڑھ لے اور اللہ تعالیٰ سے اس گناہ کی معافی مانگے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ پھر آپ نے یہ 2 آیتیں تلاوت فرمائی، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور سورہ آل عمران کی آیت بھی پڑھی 135، وَلِلَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور وہ لوگ کہ جب کوئی بے حیائی کرتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ یہ مسند احمد حدیث نمبر 48 میں موجود ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ باقی سب گناہ تو معاف فرما دیتا ہے، لیکن ایسا گناہ جو آپ نے کسی انسان کے ساتھ ظلم کیا ہو، اس کا حق مارا ہو، اس سے زیادتی کی ہو، جب تک وہ انسان خوش دلی سے اپنے اندر کی خوشی کے ساتھ معاف نہ کر دے تب تک اس گنہگار انسان کو معافی نہیں ہے، یہاں تک کہ آخرت میں اس کی نیکیاں اسے دے دی جائیں گی، جس دن ایک ایک نیکی بہت قیمتی ہوگی۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ہر گناہ سے ہر غلطی سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ آئیے آتے ہیں لفظی ترجمہ کی طرف۔ ومن اور جو یعمل عمل کرے سوءً کوئی برائی کا، او یا ظلم وہ ظلم کرے نفسہ اپنے نفس پر، ثم پھر یستغفر اللہ وہ بخشش مانگے اللہ سے۔ تو یہاں پر فعل کے شروع میں استاق میں طلب کرنے کا مفہوم ہوتا ہے۔ شروع میں یا آنے کی وجہ سے الف کو گرا دیا گیا ہے۔ یستغفر اللہ وہ بخشش مانگے اللہ سے، یجد وہ پائے گا اللہ کو غفوراً بہت بخشنے والا۔ تو میرے خیال سے پہلے بھی آپ کو بتایا گیا ہے کہ جس لفظ کے اوپر تنوین ہو اس کا مطلب بہت زیادہ بے حد، رحیمان بے حد رحم کرنے والا۔ ومن اور جو یکسب کماتا ہے اسمان کوئی گناہ، فإنما تو بلا شبہ صرف یکسبہ وہ کماتا ہے اسے، علی نفسہ اپنی جان پر، اور کان اللہ ہے اللہ تعالیٰ علیماً خوب علم والا، حکیمہ بہت حکمت والا۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔